السلام علیکم. آج کا ویلاگ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات, آج میرے موضوعات دو ہیں, دونوں کافی دلچسپ ہیں, کم از کم میرے لیے انتہائی دلچسپی کا باعث ہے. ایک ایسا ہے کہ جس کی طوالت اگر حد سے تجاوز کر گئی تو ہو سکتا ہے دوسرے موضوع کو میں کل چھیڑوں. میں تذکرہ آج ہی کر دیتا ہوں. سب سے پہلے ڈسکشن ہوگی کہ آخر جنگ کے معاملے میں ہم اس نہج تک کیسے پہنچے. کیا میں صرف پروفیسیز کو ہی فالو کر رہا تھا؟ کیا موروثی حالات پر, زمینی معاملات پر میری نظر نہیں تھی؟ تو ایسا نہیں ہے. آپ یوں سمجھیے کہ میں چیزوں کو مائکروسکوپ کے نیچے رکھ کے دیکھ رہا تھا. آج اس حوالے سے پہلی گفتگو ہوگی. اور دوسرا موضوع ہے ڈونلڈ ٹرمپ. صبح دوپہر شام آج کل فیلڈ مارشل صاحب کی لگاتار تعریفوں کے پل کیوں باندھ رہا ہے؟ در پردہ معاملات کیا ہیں, مضمرات کیا ہیں, اور آنے والے دنوں میں ہم پر اس کے اثرات کیا مرتب ہو سکتے ہیں. میں کوشش کروں گا تمام چیزوں کا احاطہ آج ہی کر لوں. اگر نہ ہو سکا تو میں نے بیان کر دیا ہے کہ بقیہ حصہ میں کل ڈسکس کروں گا. سب سے پہلے جنگ, اس لیے کہ جنگ کا ماحول جس قدر خوفناک کریٹ ہو چکا ہے اور جس طرف وہ جا رہا ہے, اس پر اگر کسی کو آج بھی شک ہے تو واقعی اپنے دماغ کا معائنہ کروائے. وہ لوگ جن کے مطابق 5% بھی امکانات نہیں تھے, وہ بھی اب 50% کے قریب پہنچ چکے ہیں. جہاں تک میرا معاملہ ہے, میری پرسنٹیج شروع سے جس مقام پر تھی نہ 1 انچ نیچے گئی ہے نہ اوپر. اور واقعی اس کی بنیاد محض پروفیسیز نہیں تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بے حد اہمیت دیتا ہوں. ان کی ایک ایک حدیث, اور خاص طور پر وہ احادیث جن کی پولیٹیکل کانوٹیشن ہوتی ہے. میرا چونکہ سبجیکٹ ہے اور چونکہ یہ ساری باتیں میرے دل کے, دماغ کے, میری روح کے بے حد قریب ہوتی ہیں, میں غور سے سنتا, غور سے دیکھتا ہوں. بے شمار ایسے موضوعات ہیں جو خالصتاً دینی ہیں, مذہبی نوعیت کے ہیں, میں صرف نظر کرتا ہوں. ان معاملات پر میں صرف اساتذہ پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہوں اور اس پہ بڑا مطمئن ہوں. ادھر میں ارک ریزی کرتا ہوں, اپنا دماغ لڑاتا ہوں, سر دھنتا ہوں. چنانچہ غزوہ ہند کی اہمیت خاکسار کے نزدیک بے پناہ ہے. لیکن یہ جس نہج پر ہم آج پہنچ چکے ہیں, اس کے لیے میں نے جو سٹڈی کی, جو غور کیا, اور یقین کیجئے گزشتہ 2 سال میں نے کچھ اور نہیں کیا ماں سوائے ایک شخصیت کو, ایک پرسنالٹی کو سٹڈی کرنے کے. اور آبویسلی وہ شخص جو آج مدار المہام ہے, سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے, جس کے بارے میں کہتے ہیں the person who calls the shots, وہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب ہیں. میں نے فیلڈ مارشل صاحب کو جتنا ہو سکا غور سے دیکھا ہے, اور دیکھنے کے لیے قریب بیٹھنا ضروری نہیں, گو کہ مجھے یہ سعادت بھی حاصل ہے کہ میں نے تقریباً 1.5 گھنٹے کی ایک طویل نشست جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ کر رکھی ہے, اور مجھے بعض چیزوں کا اس وقت بھی اندازہ تھا اور میں ان کی بعض چیزوں سے متاثر بھی تھا, اس میں کوئی شک والی بات نہیں, اور آج بھی ہوں. ان کے اندر مشرف والا چھچور پنا نہیں ہے, وہ فلیمبوائنس جو مشرف کا خاصہ تھی وہ نہیں ہے, مشرف والی اندھی دلیری بھی نہیں ہے. میں ایک ایک کر کے یہ چیزیں ڈسکس کروں گا, لیکن جنرل صاحب کو ڈسکس کرتے ہوئے میں پھر سے دہراؤں گا ایڈیوسنکریسی کو, ایڈیوسنکریٹک ویریبل. خواتین حضرات, ایک چیز ہوتی ہے جس کا تذکرہ میں بارہا کر چکا ہوں, کیونکہ ہم نے کتابوں میں یہی پڑھا ہے, ہم نے یونیورسٹیوں میں یہی پڑھا ہے کہ وہ شخصیت جو پبلک افیئرز پہ, جو بڑے بڑے حکومتی فیصلوں پہ اثر انداز ہو سکتی ہے, اس کی ایڈیوسنکریسی کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. میں نے جنرل صاحب کو سٹڈی کیا. مجھے خوشی ہے اس بات پہ کہ جو نتائج میں نے اخذ کیے, جنرل صاحب اس کے قریب تر نہیں تو قریب ضرور ہے. اور یہی وجہ ہے کہ میں نے آنکھ بند کر کے پریڈکٹ کر لیا تھا کہ یہ جنگ ہو کے رہے گی چاہے کچھ ہو جائے. چنانچہ آج کم از کم آپ کو اس بات کا علم ہو جانا چاہیے کہ یہ محض وجدان نہیں تھا. میں جب کہتا تھا نا اس کے پیچھے مطالعہ بھی ہے, اس کے پیچھے مشاہدہ بھی ہے, آج میں مطالعے اور مشاہدے کو ڈسکس کروں گا, آج کسی وجدان کا تذکرہ نہیں کرنا. چنانچہ آج ایک ایک کر کے میں بتاؤں گا, کچھ تھوڑی سی کلیئرٹی
ان دوستوں کے لیے جو ایڈیوسنکریسی کو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ایڈیوسنکریسی ہوتی کیا ہے۔ یہ کسی شخص کا مزاج ہوتا ہے، پسند ناپسند ہوتی ہے، کسی طرف میلان ہوتا ہے، کسی طرف رجحان ہوتا ہے، کمزوری ہوتی ہے، خامی ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، پلسز ہوتے ہیں، مائنسز ہوتے ہیں، پروز ہوتے ہیں، کونز ہوتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو یکجا کر کے آپ ایڈیوسنکریٹک ویریبل تلاش کرتے ہیں ایک شخصیت کا۔ امریکہ میں یہ طریقہ کار بہت پاپولر رہا ہے۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ بیان کروں گا کہ جنرل عاصم منیر میں جنرل ضیاء الحق والی منافقت اور مصلحت کوشی نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے تو جنرل صاحب اس پہ بہت اترائیں گے، اس پر سینہ پھلائیں گے، ان کے دوست واہ واہ کریں گے، سبحان اللہ کیا بات ہے۔ لیکن یہ تب ہوتا اگر وہ صرف جرنیل رہتے، اگر وہ اپنا رول ڈائیورسیفائی نہ کرتے۔ جس کام میں انہوں نے ہاتھ ڈال دیا خواتین و حضرات، اس کے لیے ضیاء الحق والی منافقت نہیں تو کم از کم مصلحت کوشی ضرور چاہیے۔ جنرل صاحب اس خوبی سے یا اس خصلت سے یکسر عاری ہیں۔ دوسرا، جنرل کیانی والی، دیکھیں نا، انہی کے ساتھ ہی ہم کمپیئر کریں گے نا۔ اب میں عاصم منیر کو ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ، اکبر بگٹی کے ساتھ یا پیر پگاڑا کے ساتھ تو کمپیئر نہیں کروں گا نا۔ جنرل عاصم منیر میں جنرل اشفاق کیانی کی معاملہ فہمی اور دور اندیشی نہیں ہے۔ یہ بھی ایک ڈرا بیک ہے، بلکہ دیکھا جائے تو بہت بڑا سیٹ بیک ہے۔ واقفان حال جانتے ہیں کہ جنرل اشفاق کیانی صرف اپنی معاملہ فہمی کی وجہ سے یاد رکھے جائیں گے۔ ان کے دیگر معاملات اور مشاغل ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے، لیکن لوگ ہو سکتا ہے فراموش کر دیں، ان سے متعلق دو چار سکینڈلز، ان کے بھائیوں کا کاروبار، آسٹریلیا، یہ وہ سب کچھ بھول جائیں۔ لیکن کل کا مورخ جب کمپیریٹیو سٹڈی کرے گا تو کیانی صاحب کی معاملہ فہمی پر کم از کم 2 صفحے ضرور کالے کرے گا۔ ہمارے جنرل صاحب اس سے یکسر عاری ہیں۔ پھر جیسا میں نے پہلے کہا، پرویز مشرف والی اندھی دلیری، چھچھور پنا اور بے خوفی، وہ بھی جنرل صاحب میں نہیں ہے۔ آپ کو اس طرف راغب کرنے کی کوششیں بہت ہوتی رہیں، لیکن آپ ادھر نہیں گئے۔ آپ نے اپنا سوبرائٹی والا سلسلہ جاری رکھا، لیکن آپ کوئی ایسے لمبے چوڑے دلیر، کوئی لمبے چوڑے بہادر بھی نہیں۔ آپ شو ضرور کرتے ہیں کہ آپ بہادر ہیں، بے خوف ہیں، لیکن خواتین حضرات اگر آپ غور کریں تو جنرل صاحب آپ کو 9 مئی کے بعد ایک بالکل نئے جنرل عاصم منیر نظر آئے ہیں۔ اس کے بعد ایک سٹیپ آگے جائیے، آپ کو وہ جنرل عاصم منیر ایک مختلف شخصیت نظر آتے تھے جو ابھی تک صدر ٹرمپ سے بغلگیر نہیں ہوئے تھے، اور پھر جب انہوں نے کھانا وانا کھا لیا اس کے ساتھ بیٹھ کر، پھر جب عہد و پیمان کر لیے تو ایک بالکل ڈیفرنٹ شخصیت آپ کے سامنے ہے۔ وہ جنرل عاصم منیر اب قدرے بے دھڑک اور بے خوف نظر ضرور آنے لگا، لیکن اس کی وجوہات میں نے بیان کر دی ہیں۔ پاکستان کا 9/11 ہو چکا تھا، خطرے کا بہت بڑا جن یوں سمجھ لیجئے کہ بوتل میں بند کر دیا گیا تھا۔ میڈیا پر ٹوٹل کنٹرول، وہ تو خیر اس کے لیے کوئی زیادہ تگ و دو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ جس میڈیا کی میں بات کر رہا ہوں وہ تو ہمیشہ مائل بکرم رہا ہے، وہ تو دور دور سے سائل تلاش کرتا ہے کہ آؤ مجھے تسخیر کرو۔ اب میں وہ مثال نہیں دینا چاہتا یہ بتانے کے لیے کہ ہمارا میڈیا کتنے پانی میں ہے، کہاں کھڑا ہے، تو اس کو تسخیر کرنا، اس کو قابو کرنا کوئی لمبا چوڑا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ 2-3 واقعات ہو جانے کے بعد جنرل صاحب تھوڑے سے تگڑے ہوئے، ان کی اسمائل ذرا براڈ ہوئی اور لوگوں نے بات چیت کرتے انہیں دیکھا سنا۔ چنانچہ حقیقتاً یہ 2 واقعات ہونے سے پہلے پرویز مشرف والی دلیری، بلکہ دیدہ دلیری اور بے خوفی، جو کسی حد تک چھچور پنا بھی آپ کہہ سکتے ہیں، مشرف صاحب اکثر، کیونکہ مشرف صاحب کے اندر شوبز کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ مجھے یقین ہے اگر فوجی نہ ہوتے تو فلم سٹار ضرور ہوتے، اور یہی وجہ ہے کہ فلم سٹارز کے ساتھ ان کی دوستیاں یاریاں بہت تھیں۔ ویسے تو باجوے کی بھی بہت تھیں، لیکن پرویز مشرف سینسیبل تھا۔ اب آئیے باجوے کی طرف۔ جنرل عاصم منیر میں قمر جاوید باجوے کی 2 نمبری، مکاری، عیاری اور بدترین لالچ
لسٹ فار ایوری تھنگ انکلوڈنگ پاور، اس ٹائپ کا نہیں ہے، کم از کم مجھے نظر نہیں آیا۔ تو پھر ہے کیا؟ کیا چیز ہے، کیا امپیٹس بنا، کیا محرک بنا جس نے مجھے مجبور کیا کہ میں وہ نتائج اخذ کروں جو ایک طویل عرصے سے آپ کے سامنے بیان کرتا آ رہا ہوں، جس میں جنگ سر فہرست ہے۔ میں جنگ کے بعد کی صورتحال بھی کسی حد تک پریڈکٹ کر سکتا ہوں، وقت آئے گا تو اس پہ بھی بات کریں گے، دلچسپ بات کریں گے۔ میں اگر پاکستان میں ہوتا تو ایک لمبی ڈسکشن، جیسے دوحہ ٹاکس ہوتی تھی نا کس زمانے میں، ایک لمبی ڈسکشن میں اپنے اسٹوڈیو بلا کے کرتا، سوال لیتا، ادھر سے سوال ادھر سے سوال، اور اچھے اچھے اینکرز کو بلاتا، حامد میر کو بلاتا، اسے کہتا کہ گفتگو کرو، نجم سیٹھی کے ساتھ کروڑ اختلافات کے باوجود اس کو بھی بٹھاتا، بات چیت کرتا، ماڈریٹر بھی بنتا اور اوپینین بھی دیتا۔ لیکن یہاں پہ میری مجبوری ہے کہ خود کلامی کرنی پڑتی ہے۔ یہ وہ خود کلامی ہے خواتین و حضرات جو قیدی اپنے آپ کے ساتھ کرتا ہے۔ ظاہر ہے میں اس وقت کسی جیل ویل میں تو نہیں ہوں، الحمدللہ آزاد ضرور ہوں، لیکن جلا وطن ہوں۔ جلا وطن میرے خیال میں ایک ایسا قیدی ہے جو بغیر جیل کے قید میں رہتا ہے، جو اپنی مرضی سے اپنے گھر واپس نہیں جا سکتا۔ اور وہ شعر میں 20 مرتبہ سنا چکا ہوں، آج پھر موقع ایسا آ گیا کہ سنانا پڑ گیا ہے کہ وہاں پہ قید کیا لا کے مجھ کو ظالم نے، جہاں سے صاف میرا گھر دکھائی دیتا ہے۔ تو آتے ہیں اب جنرل صاحب کے خواص کی طرف کہ جنرل صاحب میں کیا کیا چیزیں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، ہٹ دھرمی، اکڑ، ضد، یہ بڑی خطرناک چیزیں ہیں۔ یہ ایک جرنیل کو زیب دیتی ہیں، وہ بھی ایک حد تک، لیکن وہ جرنیل جو کریز سے باہر بھی نکلتا ہو، چھکے بھی لگاتا ہو، اس کو زیب نہیں دیتی، کیونکہ کسی بھی وقت آپ سٹمپ ہو سکتے ہیں۔ اس سے آپ کے اندر ریکلیسنس آتی ہے۔ ریکلیسنس ویسے ہی اچھی چیز نہیں ہے، اور جو کچھ آپ کو آج نظر آ رہا ہے وہ اسی ریکلیسنس کا شاخسانہ ہے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ بیشتر کام ایسے اب تک ہوئے ہیں گزشتہ 3 سالوں سے، کم از کم میں دیکھ رہا ہوں، جو آسن طریقے سے ہو سکتے تھے، قدرے بہتر طریقے سے ہو سکتے تھے۔ اتنا زور لگا لگا کے، ہانپ ہانپ کے کرنے کی بجائے آپ سیدھے طریقے سے بھی بغیر زور لگائے سٹروک کھیلیں، وہ زیادہ خوبصورت ہے، زیادہ مزیدار ہے، اس کا رزلٹ بہتر ہے۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں بابر اعظم جیسے بیٹسمین کی، کہ وہ بغیر زور لگائے شاٹ کھیلتے ہیں، لمبے لمبے چھکے نہیں مارتے، لیکن اننگز لمبی کھیلتے ہیں۔ آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی مین۔ آئیں ایک ایک کر کے انہی کاموں کا جائزہ لیتے ہیں۔ الیکشن 2024 ایک بہت بڑی نالائکی۔ اول تو یہ انتخابات بنتے ہی نہیں تھے کروانے۔ اگر آپ کو زمینی حالات کا پتہ ہوتا، آپ کی ٹیم تگڑی ہوتی، آپ تک ٹھیک انفارمیشن اس نے پہنچا رکھی ہوتی، آپ کی انٹیلیجنس، آئی ڈونٹ نو اس انٹیلیجنس کی بات ہو رہی ہے اس انٹیلیجنس کی، جن کا آپس میں آج کل بڑا تصادم کی باتیں ہوتی کہ ایم آئی کچھ سوچتی ہے، آئی ایس آئی کچھ سوچتی ہے۔ یہ آپ کا کام تھا، آپ قائد تھے، آپ لیڈر تھے، آپ کا کام تھا کہ ریزلٹس مانگتے ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی۔ جس کی ریکمنڈیشنز نامناسب تھیں اس کو کم از کم کھینچتے ضرور، اس سے پوچھتے ضرور۔ اگر دیکھا جائے تو 2024 کا الیکشن اس صدی کی عظیم ترین مس کیلکولیشنز میں سے ایک گردانا جائے گا۔ ہو سکتا ہے یہ ندیم انجم کے کھاتے میں ڈال دیا گیا ہو سکتا ہے اس کے کچھ اور بھی ذمہ داران ہوں، لیکن کسی مجبوری کے تحت بلیم گیم نہیں ہوئی، اس کو وایا بٹھنڈا فتح کر لیا گیا۔ مطلب یہ الیکشن باقاعدہ فتح کیا گیا، یہ فتح کیے بغیر بھی قابو کیا جا سکتا تھا۔ قلعہ فتح کرنے کے لیے دیوار توڑنا لازمی نہیں ہوتا، منجنیق کے بغیر بھی، اور آپ کے پاس جتنے وسائل ہیں آپ اندر سے تالا کھلوا سکتے تھے، وہ نہیں کھلوا سکے۔ آپ کے ساتھی اور آپ اس بلیم سے کبھی نہیں بچ سکتے کہ یہ اس صدی کی صرف مس کیلکولیشن ہی نہیں تھی، سب سے بڑی نالائکی بھی تھی۔ پھر آپ نے ایک نیا گروپ بنایا، یہ علیم خان اینڈ کمپنی وغیرہ، پہلے دن سے ہی ٹھوس تھا، وہ کسی نے اس کی طرف دیکھنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کی بہت بڑی بدقسمتی یہ تھی کہ آپ نے پچھلے 75 سال میں جتنے لیڈرشپ آئی
ان سب کا بیسٹ ہیومن اسپیسیمن ایک طرف رکھ دیں اور اس کو یکجا کریں تو وہ بھی 10% نہیں بنتا اس شخص کا جسے آپ نے آج کل قید کر رکھا ہے، کہ آپ کا واہی ایک بڑے مشکل آدمی کے ساتھ پڑا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ چھوٹا موٹا مورخ ہونے کے ناطے سے میں آپ کو اس کے ایکسٹرا مارکس دوں گا کہ آپ کا مقابلہ کسی عام آدمی سے، کسی عام سیاستدان سے نہیں تھا۔ مشرف واز ویری لکی، اسلم بیگ واز ویری لکی۔ ضیاء الحق کا مقابلہ ایک مشکل آدمی کے ساتھ تھا، لیکن عمران خان کے سامنے بھٹو صاحب کافی کوتا قد لگتے ہیں، عمران خان کی بات ہی اور ہے۔ تو اس کا کریڈٹ میں جنرل صاحب کو دوں گا۔ بہرحال آپ کو چاہیے تھا کہ ایک گروپ بناتے، تگڑا گروپ، شاندار گروپ بنانا پڑتا ہے، بندے تلاش کرنا پڑتے ہیں۔ کتنے کو صاحب الرائے لوگ ہیں جو آپ کو جنرل صاحب کے ارد گرد نظر آتے ہیں، آپ دوربین کے ساتھ بھی دیکھیں گے تو شاید کوئی ایک آدھ، وہ بھی ایسے اتفاق سے، محض اتفاق سے، غلطی سے۔ یہ چوائس کسی ٹیم کا نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ باس کا ہوتا ہے۔ یہ مردم شناسی اللہ نے اس شخص کا خاصہ بنا رکھی ہوتی ہے جو اس وقت شارٹس کال کرتا ہے، جو اس وقت مدار المہام ہوتا ہے، جو نمبر 1 ہوتا ہے۔ یہ ذوق آپ کے اندر ہونا چاہیے تھا کہ بڑے بڑے باکمال لوگ آپ کے آس پاس موجود تھے، آپ نے غور ہی نہیں کیا۔ اب بھی ہیں، اسلام آباد، لاہور، کراچی بھرے پڑے ہیں، لیکن اب تو خیر بہت دیر ہوگی نا۔ آپ کو اس کے 2 فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو آپ کا ایک عمومی امپریشن، آپ کی فیس لفٹنگ ہوتی۔ فیس لفٹنگ از دا رائٹ فریز، کہ آپ کو ایک بہتر لوگ ملتے جن کے ساتھ آپ ڈیلی انٹریکٹ کرتے، گپ شپ کرتے، اور ان چوروں، لٹیروں اور بدماشوں کو جن کو اپنے ارد گرد آپ نے اکٹھا کر رکھا ہے اور جن سے آج آپ انتہائی تنگ نظر آتے ہیں، انتہائی پریشان اور خوار نظر آتے ہیں، ان سے بھی بچ سکتے۔ اور پبلک کا وہ حصہ جو نہ عمران خان کے ساتھ تھا نہ دوسروں کے، وہ آپ کی طرف مائل ہو جاتا۔ جس طرح مشرف نے اپنے ساتھ بہت سارے یوٹیوبرز، فیس بکرز ملا رکھے تھے۔ میں چونکہ بہت ٹریول کرتا ہوں، جس شہر میں بھی جاتا ہوں پرویز مشرف کی باقیات نظر آتی ہیں، اس کے چاہنے والے، اس کی تعریف کرنے والے آج بھی موجود ہیں۔ میں پرویز مشرف کے ساتھ بھی طویل ڈسکشنز کر چکا ہوں، میں ضیاء الحق کو بھی انٹرویو کر چکا ہوں 1986 میں کئی دفعہ اس کا تذکرہ کر چکا ہوں۔ میں جنرل کیانی صاحب کی ناراضی بھی برداشت کر چکا ہوں، جو باجوہ کے ساتھ ایک طویل نشست ہے میری۔ پھر جنرل اسلم بیگ میرے حساب سے سب سے زیادہ پڑھا لکھا، زیرک، انتہائی معاملہ فہم، لیکن ایک اور طرح کا، ایک وکھری ٹائپ کا انتہائی ایمبیشس جرنیل۔ اب تو بہت بزرگ ہو گئے، وہ اوکاڑا میں اسٹیشن کمانڈر تھے اور میں اوکاڑا کینٹ میں پبلک اسکول میں پڑھتا تھا۔ ان کی صاحبزادیاں ہمارے اسکول میں پڑھتی تھیں، میرے سے 1 سال جونیئر سینئر تھی شاید۔ آئی اسٹل ریمبر دیئر نیمز۔ جنرل حمید گل کے ساتھ میری انتہائی قربت، زبردست دوستی کی گواہی جنرل صاحب کے گھر والے دیں گے۔ ان سے بھی بہت سینگ پھنساتا تھا میں، بہت سی چیزوں پہ اختلاف کرتا تھا، لیکن وہ ایک لاجواب آدمی تھے۔ جنرل فیض کے ساتھ بھی اکٹھے تھوڑا سا کام کرنے کا موقع ملا۔ جو میرا امپریشن تھا، جو کہ انتہائی محدود تھا اس وقت، میں نے ان کی کوئی ایڈیوسنکریسی پہ اسٹڈی نہیں کی، اس حساب سے چونکہ بڑی دید کرتے تھے، بہت خوشگوار طریقے سے ملتے تھے، تو آج بھی اگر وہی جنرل فیض ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے۔ باقی اگر کسی نے معاملات کیے ہیں، ان پر لگے ہوئے الزامات ہیں، تو وہ جانے، ان کا خدا جانے اور عدالتیں جانے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان سب کے ساتھ ایک تعلق رہا ہے، اور بھی بہت سارے تھے جو اس وقت ذہن سے نکل گئے۔ میں جنرل عاصم منیر کے ساتھ اس حوالے سے تھوڑی سی ہمدردی ضرور رکھتا ہوں کہ اللہ نے انہیں اچھی ٹیم عطا نہیں کی۔ وہ نہ صرف محنت سے بھاگتی ہے بلکہ نالائق بھی ہے۔ اچھی ٹیم کپتان کی دست و بازو ہوتی ہے، لیکن سم ہاؤ، میری فائنڈنگ ہے، ہو سکتا ہے میں غلط کہہ رہا ہوں۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ علم و دانش کا جنرل عاصم منیر کے ہاں گزر نہیں ہے دور دور تک۔ نہ مجھے تاریخ نظر آئی کبھی، نہ سیاست نظر آئی، نہ معیشت، نہ معاشرت۔ اور اگین ان کی ٹیم اگر تگڑی ہوتی تو ان کے علم میں اضافہ کرتی، وہ کم از کم تاریخ ضرور پڑھتے۔ ہو سکتا ہے انہوں نے بھی تاریخ پڑھی ہو، کافی ساری پڑھی ہو، لیکن اس تاریخ کا کوئی فائدہ نہیں جس سے آپ سبق حاصل نہ کریں۔ تو مجھے سبق کم از کم دور دور تک نظر نہیں آیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ماڈرن نہیں ہیں، آپ وہی پرانے کنونشنل 80s اور 90s میں زندہ نظر آتے ہیں۔ یہی ایک قدر مشترک ہے آپ میں اور آپ کے
سیاسی حلیفوں میں، وہ بھی 80 85 90 میں زندہ ہیں۔ یعنی آپ کو سوشل میڈیا کی اہمیت کا ادراک ہی نہیں ہوا، آپ کو اس وقت پتہ چلا جب معاملہ حد سے تجاوز کر گیا۔ یہ جو کچھ آپ نے کرنا تھا نا، اس کے لیے جو لوپ ہولز تھے ان میں سے یہ کھلا رہ گیا۔ اور خواتین و حضرات، یہی وہ لا علمی ہے جنرل صاحب کی، بلکہ کم فہمی ہے کہ جس کی بنیاد پر انہوں نے ٹرمپ کی طاقت کو اور مودی کی شخصیت کو مس کیلکولیٹ کیا۔ یہ آج بھی ٹرمپ کو رومن ایمپرر سمجھتے ہیں اور اسے بہت طاقتور گردانتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اب تک انہیں سمجھ آنی شروع ہو چکی ہو، لیکن فی الحال تو وہ چونکہ ٹائڈ رائڈنگ کر رہے ہیں، بڑے خوش ہیں کہ ایمپرر ہر جگہ پر ان کی تعریف کر رہا ہے۔ اس نے ساؤتھ کوریا میں کر دی، جہاں وہ بیٹھے بھی نہیں تھے، جہاں ہمارا وہ پرائم منسٹر بھی نہیں بیٹھا تھا، سلوٹ مار۔ چلو شرم الشیخ میں تو وہ بھی تھا نا، اس نے تو ایک ماحول پیدا کیا، جو قصیدہ گوئی اس نے کر دی، سبحان اللہ۔ اس کے بعد جواب غزل کے طور پہ اس نے کچھ تھوڑا سا ایک ریٹرن کر دیا، لیکن یہاں تو کوئی بھی نہیں تھا، لیکن اس نے پھر بھی کی۔ یہ ایک انتہائی دلچسپ موضوع ہے کہ وہ کیوں جنرل صاحب کے باری صدقے جا رہا ہے اور اس کے اثرات کیا ہوں گے، اس کے اوپر شاید میں آج بات نہ کر سکوں، کیونکہ یہی گفتگو اتنی لمبی چوڑی ہو گئی ہے۔ یہاں پر آپ کو اشفاق پرویز کیانی کی معاملہ فہمی درکار تھی۔ سچ پوچھیں تو تھوڑی سی، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کام وہ شروع کر دیا ہے، اس کام میں منافقت چلتی ہے، ڈپلومیسی کہہ لیں اس کو، مصلحت کوشی کہہ لیں، ضیاء الحق والی بیٹ اینڈ پیڈ ڈپلومیسی اور ایکسپیڈینسی، مصلحت کوشی درکار تھی، جو آپ میں نہیں ہے۔ آپ کے اندر بالکل چھچور پنا نہیں ہے پرویز مشرف کا، لیکن آپ نے ایک عجیب سی فلیمبوائنس، وہ ایک شورا فاق تقریر کر کے شو کر دی۔ آپ اپنے نزدیک اس کو جسٹیفائیبل سمجھتے ہوں گے، جس میں آپ نے انڈیا کو بڑا چیلنج کیا اور بہت کچھ سنایا تھا۔ پھر حالات نے بھی، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سچویشنز آپ کو بہت مشکل ملی ہیں۔ اگر آپ کے دیگر پیٹی بھائیوں کے پاس مارکس 80 ہیں نا، تو آپ کے پاس مارکس 50 ہونے چاہیے، 50% پہ آپ پاس ہیں، کیونکہ ہر سچویشن آپ کو انتہائی مشکل ملی، حریف آپ کو انتہائی مشکل ملا، بلکہ ناممکن اس جیسا حریف اللہ کسی دشمن کو بھی نہ دے، کہ اللہ نے اس کو ایک عجیب انبریکیبل کیریکٹر بنا کے بھیجا ہے۔ ظاہر ایک کام دے کر بھیجا تھا، ایک مشن دے کر بھیجا تھا، اس کے لیے ایسا ہی بندہ ہونا چاہیے تھا۔ پھر چوتھی، میں نے پہلے بھی ذکر کر دیا، آپ کی طبیعت انتہائی تلخ و تند ہے۔ آپ پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں کہ جیسے ٹکر مار کے، سینہ پھلا کے اور دھاڑ کر معاملات کو فتح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ صرف جرنیل کو زیب دیتا ہے۔ لیکن بار بار مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ صرف جرنیل نہیں ہیں، آپ نے ساتھ ایک دوسرا ہیٹ بھی پہن رکھا ہے، آپ نے ملٹی ٹاسکنگ شروع کر رکھی ہے۔ وہاں پر آپ کو دھیما پن، وہ دھیما پن جو نظر آئے، اور کاش یہ بھی کسی نے آپ کو بتایا ہوتا کہ جس کام میں آپ پڑ گئے، اس میں آپ کو ایک لگاتار ایک پہم اسمائل کی ضرورت تھی، ٹو ویئر اے اسمائل۔ ایک ہوتا ہے ٹو ہیو اے اسمائلی فیس، ایک ہوتا ہے لگاتار۔ ظاہر ہے وہ بندے کو جب اسمائل کرنے کا شوق ہی نہ ہو، بندہ بڑا تلخ سا ہو، سنجیدہ سا ہو۔ میں اس خوشگواری سے محروم ہوں تھرو آؤٹ۔ مجھے اگر کوئی شخص پہلی دفعہ دیکھتا ہے تو اس کا امپریشن یہی ہوتا ہے کہ شاید میں کو بڑا تلخ سا آدمی ہوں، حالانکہ بندہ ہوتا نہیں ہے ایسا، لیکن تھیوری پہ بل رہتے ہیں، کچھ سوچ رہا ہوتا ہے، فکروں میں رہتا ہے۔ لیکن آپ کے پروفیشن کا، آپ کے کام کا تقاضا تھا جنرل صاحب کہ آپ ایک اسمائل لگاتار اپنے چہرے پر رکھتے، اس سے ایک خوشگوار، مطلب جیسے خوشخطی کے 2-4 نمبرز ملتے ہیں، 2-4 تو زیادہ ہوتے ہیں، 1-1.5 نمبر بھی مل جائے یہ کافی ہے، تو آپ اس سے محروم رہے۔ اچھا، اس کا نیٹ رزلٹ یہ ہے کہ آپ جیسی شخصیت سارے محاذ بیک وقت کھول دینے کی صلاحیت سے مالا مال ہوتی ہے، اور آپ ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ نے عمران خان کو، پی ٹی آئی کو لگاتار ایک محاذ کی صورت دے رکھی ہے، تحریک لبیک بھی اس میں ایڈ ہوئی، بھارت آپ نے خود سلیکٹ کیا، اس کو رگیدا، اس کو رگڑا لگایا، جیسے پہلے لوگ کرتے تھے کہ یہ بھی سکہ رائج الوقت ہے، حالانکہ وقت بدل چکا تھا۔ یہاں پر آپ اس کے ساتھ بہت بہتر معاملہ کر سکتے تھے، مصلحت کوشی ہی صحیح۔ آپ کے پاس نواز شریف جیسا انٹرمیڈیری موجود تھا، اس کے بڑے گہرے مراسم تھے مودی کے ساتھ،
آپ نے اس کو استعمال ہی نہیں کیا۔ پھر ایک ایسی سچویشن کریٹ ہوگی کہ آپ کا ایسٹرن بارڈر لوک وارم ہو چکا تھا، آپ نے ویسٹرن بارڈر ہاٹ کر دیا۔ یہ اعجاز بھی آپ ہی کا ہے کہ چلتے ہوئے معاملے میں آپ نے ایک اور محاذ کا اضافہ کر لیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ انڈیا کے باری صدقے جاتے اور اس کے ساتھ دوستی عہد و پیما کی پینگیں چڑھاتے، نو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کیپ یور فرینڈس کلوز بٹ اینیمیز کلوزر۔ یہ بات صرف ایک ناول ہی کا فکرہ نہیں ہے، صرف ایک فلم کا ڈائلاگ نہیں ہے، اس سے بہت سو نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ اگر آپ نے دشمن کو کلوزر رکھا ہوتا تو اجیت دوول پچھلے 10 سال سے جو کچھ کر رہا ہے شاید وہ اس باریکی سے نہ کر پاتا۔ افغانستان آپ کا اپنا لگایا ہوا بوٹا، آپ کے اپنے بندے، بھئی کیا ضروری ہے کہ آپ کو دھونس کے ساتھ ہی اس سے کچھ لینا تھا؟ آپ اس سے پیار محبت کے ساتھ وہ معاملہ کر سکتے تھے اگر آپ مناسب سمجھتے، تو آپ نے مناسب نہیں سمجھا، چنانچہ وہی روٹ اڈاپٹ کیا جو آپ نظر آتے ہیں۔ لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان معاملات میں آپ کی مارکنگ قدرے لینینٹ کروں گا۔ میرے جیسے ایگزامینر کے سامنے آپ جب بھی جائیں گے وہ آپ کے ساتھ قدرے خوش سلوکی کا مظاہرہ کرے گا۔ پھر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، سر جی کیا کر رہے ہیں آپ؟ مطلب حاکم وقت جولیس سیزر، دا لارڈ، دا ایمپرر آف ایمپررز، وہ آپ کی تعریفوں کے پل باندھ رہا ہے اور آپ ایک اسکول بوائے کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ اس سے بھی تھوڑا سا سمجھ آتی ہے کہ نہیں، آپ کے اندر وہ بردباری جو ہونی چاہیے تھی، یعنی جو گڑ کے ساتھ مرتا ہو اسے زہر کیوں دیتے ہیں آپ؟ بہت آسانی کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا سکتا تھا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جس طرح گنڈا پور کو آپ نے رام کیا تھا اس کو بھی کر لیتے، اس کا ڈی این اے ہی وہ نہیں تھا، گنڈا پور ایک اور آئٹم تھا، اس کو کسی اور طرح سے ہینڈل کر لیتے۔ اب کیسے کرتے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا۔ چائنا کو، رشیا کو، ایران کو آپ نے خام خواہ ڈیفینسو پہ کر دیا اپنے معاملے میں، بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ راہ و رسم بڑھاتے، دوستی کرتے۔ اور یہی تو آپ کا کمال تھا کہ آپ امریکہ کے ساتھ دوستی رکھتے ہوئے ان کے ساتھ معاملات کرتے۔ پھر آپ کہہ سکتے ہیں جی امریکہ کے ساتھ دوستی اتنی آسان نہیں تھی، لیکن قیمت آپ نے بہت بھاری ادا کی ہے اور وہ آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ آنے لگے گی۔ یہ ساری باتیں اب میں کنکلوڈ کر رہا ہوں اس پورے انالیسس کو۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے میرے ساتھ اختلاف کریں، جنرل صاحب اور ان کے ساتھی تو یقیناً ڈس ایگری کریں گے، لیکن مجھے ان ساری چیزوں کو بھانپنے کے بعد، دیکھنے کے بعد یقین ہو چلا تھا کہ جنرل صاحب ریکلیسنس کا مظاہرہ کریں گے، یہ غلط پتوں پر تکیہ کریں گے، ڈونلڈ ٹرمپ کی طاقت کو، اس کی کیپیسٹی کو ایگزیجریٹ کریں گے اور اس کی باتوں کا اثر اپنے اوپر اتنا لیں گے کہ اپنے آپ کو بھی اتنا ہی طاقتور سمجھنے لگیں گے۔ یہ ڈیزوننس کی ایک قسم ہے، کوگنیٹو ڈیزوننس۔ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے حکمران، بادشاہ، تاریخ بھری پڑی ہے، وہ اس کا شکار ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ کر بیٹھتے ہیں، دوسرے کی طاقت کو انڈر ایسٹیمیٹ کر بیٹھتے ہیں۔ یہ ساری باتیں دیکھنے کے بعد مجھے یقین ہو چلا تھا کہ یہ چیزیں اپنا اثر دکھائیں گی۔ وہ جنگ جو 5-7 سال بعد ہونی تھی وہ عنقریب شروع ہو سکتی، اور آج آپ دیکھ لیجئے معاملات دنوں کی مسافت پر پہنچ چکے ہیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں۔ انٹل دین، اللہ حافظ و ناصر۔